السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال اور قرآن کا جواب پروگرام حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کا سواگت ہے، خوش آمدید، ویلکم۔ آپ یقیناً جہاں بھی ہوں خوش رہیں، اللہ آپ کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ حکیم منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کر کے ایک دوسرے دوستوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ سوال، بھلے برے کی تمیز۔ کیا آدمی میں بھلے اور برے کی تمیز پیدائشی طور پر ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہے۔ ہر شخص کو پیدائشی طور پر نیکی اور بدی کا شعور بخشتا ہے۔ اعمال اور اخلاق میں کوئی چیز بری ہے، کوئی چیز اچھی ہے، جیسا کہ سورۃ الشمس آیت نمبر 8 یعنی 8 میں ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی رکھ دی جو اس کے لیے برائی کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے شعور، دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ کون سا راستہ نیکی کا اور کون سا راستہ برائی کا، اور پھر اسے اختیار دے دیا کہ وہ جس پر چاہے چلے، ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے اگر کوئی آدمی غریب پیدا ہوتا ہے تو کوئی برائی نہیں، مگر غریب مرتا ہے تو سمجھو یہ اس کی نااہلی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو کمانے کے لیے دل، دماغ اور ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل دماغ کو نہیں چلائیں گے، ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کریں گے، ہاتھ باندھ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کہ اگر مقدر میں ہے تو ہو جائے گا، تو یہ آپ کی کج روی اور کج فہمی کی علامت ہے۔ آئیے سورۃ الدہر میں اس سے اور زیادہ خلاصہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کر دی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اور سورۃ البلد آیت نمبر 10 یعنی 10 میں فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھلائے ہیں۔ چونکہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر موجود تمیز سے تفصیلی ہدایت حاصل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کی تفصیلات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے معلوم کرا دی۔ اب انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات بھی ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کی شکل میں ہدایت کا مینار بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تب بھی اگر کوئی انسان اپنی ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث کو اپنے مشعل راہ نہ بنائے تو یہ انسان کی غلطی ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا۔ آئیے دوسرا بڑا خوبصورت سا سوال ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، پہاڑی کا عہد نامہ یعنی پہاڑی چھتری۔ پہاڑی چھتری، آپ نے امبریلا دیکھا ہے، اڑتے ہوئے چھتری کو دیکھا ہے، مگر کوئی بڑی پہاڑ ہی کو چھتری بنا دیا جائے یہ شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ آئیے قرآن کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر پہاڑ کو چھتری کی شکل دیے جانے کا واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور اس کی نوعیت کیا تھی؟ جواب، یہ واقعہ صحرائے سینا یعنی کوہ طور کے دامن میں پیش آیا۔ اس کی وجہ تورات پر عمل کا پختہ عہد لینا تھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 یعنی 63 میں ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وقت
جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تم پر اٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم کو تقوی کی روش پر چل سکو رہی بات نوعیت و کیفیت کی تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسا کہ وہ کوئی سائبان ہو، یعنی کوئی چھتری ہو، اور یہ لوگ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا۔ اس آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر ان کے اوپر ایک خوفناک سائبان کی طرح کر دیا گیا تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ ان پر گر پڑے گا۔ نطق کے معنی ہے کسی چیز کو جڑ سے نکال دینا، اسی لیے کہتے ہیں نطق الجلدہ، کہتے ہیں کہ چمڑی نکال لینے کو، اور ذلہ کہتے ہیں چھتری اور سائبان کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہاڑ کے دامن میں ان لوگوں سے عہد لیتے وقت پہاڑ کو جڑ سے نکال کر کے ان کے اوپر چھتری کی طرح اٹھا کر ایسی ڈراؤنی صورت پیدا کر دی تھی کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ کس بات کا عہد لینے کے لیے ایسی خوفناک صورت پیدا کی گئی؟ اس کے ٹھیک وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ویسے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کٹ حجتی، نافرمانی اور جہالت یعنی شرکشی، آج بھی اس بنی اسرائیل کے قوم کو دیکھیے کہ آج بھی شرکشی سے باز نہیں آتے، نہتے فلسطینیوں پر انہی کے گھر میں گھس کر کے چور کی طرح یہ خود وہاں آئے۔ یہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے۔ جب یہ ہندوستان آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا تب برطانیہ وہاں پر ایک ناجائز اولاد کو عرب کے قلب میں چھورا گھونپتے ہوئے وہاں پر ایک یہودی کی بستی بنا رہا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کے ناک میں دم کیے ہوئے یہ اسرائیلی درندے کبھی عورتوں پر، کبھی بچوں پر، کبھی بوڑھوں پر، کبھی مسجدوں میں، یعنی ہر جگہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو مسجد اقصی کے اندر، جس مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے۔ تو اسرائیل کٹ حجتی، نافرمانی، انبیاء کرام کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے قتل جیسے جرائم کے مرتکب ہوتے آ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کے لیے یہ صورت اختیار فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شان میں گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن عذاب کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو برباد کیا ان عذاب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کے بعد گمراہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنوں کا خیال رکھیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ آپ کی مقدر میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔